ان کے خون کے ساتھ پاکستان میں سیاسی بنیادوں پر جو کچھ کیا گیا، آج پاکستان کے عوام یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ واقعی اگر آج اس ملک میں اس ملک کا سرمایہ دار، اس ملک کا جاگیردار، اس ملک کا خان اور اس ملک کا بیوروکریٹ اس ملک کو تباہی کے کنارے پر پہنچا چکا ہے، تو آج ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں بنیادی طور پر علماء کا سیاسی میدان میں وہی کردار نہیں رہا ہے۔ اور آج لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں علماء کا کردار صحیح ہوتا تو 3 سال تک ایک علاقی جماعت کی گود میں بیٹھ کر صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے اسلام کا نام لے لے کر کیوں ان لوگوں کے ساتھ ایک سیکولر جماعت کے ساتھ بیٹھے تھے؟ اس جماعت نے مذہبی بنیادوں پر پاکستان کے عوام کے لیے کیا کچھ کیا؟ اور آج پاکستان کا ایک بچہ اور پاکستان کا رہنے والا ایک عام معصوم بندہ ہی پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں آج صحیح طور پر اس ملک کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کا نام لینے والا وہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام نظریاتی جماعت تھی، تو انشاءاللہ اور ماشاءاللہ جمعیت علماء اسلام بلوچستان نظریاتی بنیادوں پر انہوں نے ایک مضبوط جماعت کھڑی کی ہے، اور انشاءاللہ آپ امید رکھیں کہ جمعیت علماء اسلام نظریاتی بلکی سطح پر، پاکستان کی سطح پر، تمام صوبوں میں ایک عظیم قوت کی بنیاد پر ابھرے گی، اور اس ملک کے عوام کے بنیادی حقوق کے لیے اور اس ملک کے عوام کے اسلامی حقوق کے لیے انشاءاللہ ایک مثبت کردار ادا کرے گی۔ میں آخر میں ایک بار پھر اپنے خصوصاً بلوچستان کے ذمہ دار دوستوں اور ذمہ دار ساتھیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے آپ کو ہمیں ملاقات کا ایک موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرا پیغام تو یہ ارباب مفاد پرستوں کو، میرا پیغام تو یہ ارباب مفاد پرستوں کو، دبا سکتے نہیں تم جبر سے اعلی نظریات کو، دبا سکتے نہیں تم جبر سے اعلی نظریات کو، جو حق والے ہیں حق کہنے سے ہرگز رک نہیں سکتے، جو حق والے ہیں حق کہنے سے ہرگز رک نہیں سکتے، ہٹا سکتے ہیں سر باطل کے آگے جھکا نہیں سکتے۔ آپ سے مخاطب تھے نہایت ہی محترم مہمان جناب محترم نجیب خان ایڈوکیٹ صاحب، ڈپٹی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام نظریاتی خیبر پختونخوا۔ اب میں زحمت دوں گا اپنے نہایت ہی محترم مہمان جو سندھ سے آئے ہیں جناب حضرت مولانا پیر وحید اللہ حاجوی صاحب، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام نظریاتی صوبہ سندھ کو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، صدق الله العلي العظيم۔ جناب صدر قائد محترم حضرت مولانا اسمت اللہ صاحب اور پورے ملک سے آئے ہوئے ہمارے ساتھی اور ہمارے عہدیداران اور ہمارے جو ہم مشن ساتھیوں، سب کو السلام علیکم۔ جیسا کہ 4 مہینے 5 مہینے پہلے ہمارے سندھ میں یہ کاروان الحمدللہ سائیں عزیز احمد شاہ امروٹی کے قیادت میں شروع ہوئی، اور الحمدللہ اس وقت تقریباً 12-13 ضلع جو ہیں پورے مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ کاروان باقاعدہ طور پہ شروع ہے۔ جیسے کہ قائد محترم اور حضرت مولانا عبدالقادر نوری صاحب کے وہاں پہ پروگرام کروائے تھے، اور ہم نے یہ ایک ساتھیوں کو یہ پروگرام بتایا کہ یہ جمعیت علماء اسلام یہ حقیقی جمعیت ہے جو ہماری اور آپ کی ایک جو ہے واحد جماعت ہے، جو مفاد پرست اور جو ہے شخصیت پسند کے جو ہاتھوں سے نکل کے حقیقی جو قائد ہیں، حقیقی جو دین کا درد رکھنے والے، جو ان کو جو ہے ان کے ہاتھ میں آتی ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری جو قیادت ہے، ہمیں ان پہ
اسلام آباد کے دورے پہ ہیں، کبھی پنجاب کے دورے پہ ہیں، کبھی سندھ کے دورے پہ ہیں، کبھی سارا دین کے کام میں نکلے ہوئے کہ ایک ساتھی کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام حق کا پروگرام ہے، آپ نکلو، یہ جو ہے شخصیت پسند اور جو مفاد پسند یہ چکر چھوڑ دو، حقیقت جو ہے سامنے لاؤ۔ جمعیت علماء اسلام یہ اکابرین کی جمعیت ہے، جمعیت علماء اسلام شیخ الہند کی جمعیت ہے، جمعیت علماء اسلام حسین احمد مدنی کی ہے، جمعیت علماء اسلام جو ہے یہ عطا اللہ شاہ بخاری کی ہے، یہ اکابرین کی جمعیت ہے۔ یہ جمعیت کسی مفاد پسند کی نہیں ہے۔ جو اس میں محنت کرے گا، جو جہاد کو صحیح سمجھے گا، جہاد کے لیے محنت کرے گا، جیسے کہ انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا، ٹیلی ویژن کو سنا ہوگا کہ ہمارے جو ہے پورے ملک میں یہ ایک کافروں نے ایک جو ہے ہمارے مولانا سائد اسامہ کو جو شہید کر دیا تھا، اس کے لیے جو ہمیں سب ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسامہ ایک نہیں، ہم سارے اسامہ ہیں، اسامہ کے ساتھی ہیں۔ اب میں اس عظیم الشان کانفرنس کے آئینی شریعت کانفرنس کے قراردادوں کے لیے ضمانت دوں گا محترم جناب سید عبدالستار شاہ چشتی صاحب کو، ضلعی پریس سیکرٹری جی وائی نظریاتی کو آ کر وہ قرارداد پیش کر لے۔ محترم جناب سید عبدالستار شاہ چشتی صاحب، جناب زبیر انجم صاحب وہ پنڈال پہ تشریف فرمائے، اس کی خدمت میں نہائی احترام کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے۔ محترم جناب زبیر انجم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اسلام نظریاتی بلوچستان کے زیر اہتمام منعقدہ آئینی شریعت کانفرنس اکابرین علماء دیوبند کے تاریخ ساز کاوشوں کا تسلسل اور اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست، معیشت، عدالت سمیت زندگی کے تمام شعبوں کو اسلام کی آفاقی اصولوں سے منور کرنا چاہتے ہیں، اور یہ عظیم اجتماع مذکورہ اسلامی اصولوں کو اجتماعی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ نمبر 2، آئینی شریعت کانفرنس کی یہ تاریخ ساز نام سے منعقدہ عظیم اجتماع پوری دنیا میں عالمی دہشت گرد اور استعماری امریکہ اور روس کے بین الاقوامی پولیس قانون کا کردار ادا کرنے والے مغربی اور مشرقی ممالک بشمول اسرائیل کے خلاف حریت و استقلال کی جنگ لڑنے والے تاریخوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ ہندوستان میں قتل و غارت گری، ٹارگٹ کلنگ، فرقواریت، قتل عام، مسخ شدہ لاشوں، اغوا برائے تاوان، قومی شاہراہوں پر ڈکیتوں، ماورائے عدالت پکڑ دکڑ اور تشویش کا اظہار کرتا ہے کو یقینی بنا دے۔ یہ اجتماع صوبائی حکومت کے تمام مقاموں میں جاری اربوں روپے کے خردبور یعنی کرپشن کمیشن کے دندے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ کرپشن اور کمیشن پر کنٹرول کی خاطر ایک آزاد اور مختار کمیشن بنایا جائے تاکہ عوامی حقوق کے غصب کرنے والوں کو احتساب کیا جا سکے۔ یہ اجتماع خروٹ آباد واقعہ کے بارے میں قائم عدالتی کمیشن کے رپورٹ پر پوری اور مکمل طور پر عمل درآمد کرے اور ذمہ دار افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے اور 20 گھنٹے کے طویل لوڈ شیڈنگ کے درخت بلوچستان کی زراعت کو دیدہ دانستہ تباہ کرنے کی مترادف ہے۔ یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ بلوچستان کی ترقی کا واحد عامل زراعت کو تباہی سے بچانا جیسے شرمناک آپریشنوں کا سرباب کیا جائے اور پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور سرحدوں کی سالمیت کو یقینی بنایا جائے۔ یہ اجتماع پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی متفقہ قرارداد کی روشنی میں امریکہ اور اتحادیوں سے باہمی احترام کی بنیاد پر اثرانو تعلقات قائم کرنے کے ایک مکمل اپنائے تاکہ امریکی فوج کی جانب سے پاکستانی حدود میں بے جا مداخلت کا سلسلہ بند ہو سکے۔ یہ تھے جناب سید عبدالستار شاہ چشتی صاحب سیکرٹری بلاک جمعیت علماء اسلام نظریاتی کوئٹہ، جو کہ آپ حضرات کے سامنے آج کے اس آئینی شریعت کانفرنس کے قرارداد پیش کر رہے تھے۔ ایک اور اہم اور ضروری اعلان تمام ساتھی سماعت فرمائیں۔ آج کے ہمارے اس آئینی شریعت کانفرنس کے ویڈیوز آپ بذریعہ انٹرنیٹ hazrocity.com ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کے ہمارے اس کانفرنس کے پروگرام کو اگر الیکٹرانک میڈیا والے نشر کریں گے تو 1-2 منٹ سے زیادہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ آج کے ہمارے اس پروگرام کو جب بھی وزٹ کرنا چاہیں انٹرنیٹ پہ تو hazrocity.com ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ اکرم اکمل صاحب کو
کہ وہ آکر آپ کے جذبات کے ترجمانی کرے۔ انقلابی شاعر جناب مولوی محمد اکرم اکمل صاحب۔ نظم پیش فرما رہے تھے جناب مولوی محمد اکرم اکمل صاحب۔ اب میں بلا تاخیر ضامت دوں گا اپنے نہایت ہی محترم مہمان جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے جنرل سیکرٹری محترم جناب مولانا محمود رشید ہچوٹی صاحب کہ وہ میک پر تشریف لا کر اپنے زرین خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آئین شریعت زندہ، آئین شریعت، آئین شریعت۔ السلام علیکم۔